بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني وقال عليه الصلاة والسلام المدينة بها قبري وبها بيتي وتربتي حق على كل مسلم زيارتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم عطا فرمایا تھا، اور پوری دنیا انسانیت میں سب سے خوبصورت جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ نے آپ کو جو صباحت، جو ملاحت اور چہرے کی جو رونق آپ کو عطا کی تھی، وہ دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور آدھا حسن اللہ پاک نے پوری دنیا کی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا۔ آج جو ہمیں اچھے سے اچھے چہرے نظر آتے ہیں، یہ آدھے حسن کا پتہ نہیں کتنا تھوڑا سا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا تھا، حضور فرماتے ہیں وہ آدھا حسن تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی تھی، اگر وہ میرے آقا کو دیکھتی تو اپنے دل چیر لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں جب رات کا وقت ہوتا تھا اور سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو ہم سوئی اور دھاگا لے کر کے حضور کے قریب چلے جاتے تھے، اور آپ کے چہرے مبارک کے نور میں ہم سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں ایسا چہرہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ انا ملیح و اخی یوسف صبیح، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملاحت عطا کی ہے، اور میرے بھائی یوسف کو اللہ نے صباحت یعنی گورا رنگ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو جسم عطا کیا تھا وہ دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت جسم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبارک جسم عطا کیا تھا۔ اس لیے پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، روضہ مبارک کے اندر کی وہ جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملی ہوئی ہے، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔
مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے، اس میں علماء کی دو جماعت. روضہ مبارک کی اتنی جگہ چھوڑ کر کے پورا مدینہ منورہ یہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حج کا ارادہ ہو تو آدمی مکہ مکرمہ جائے گا، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال وہاں گزارے. وحی کا نزول پہلے وہاں ہوا، اور بھی خوبیاں مکہ مکرمہ کی ہیں. اس لیے مکہ مکرمہ جانا افضل ہے اگر حج کا ارادہ ہو. اور اگر کسی شخص کا ارادہ یہ ہو کہ اسے وہاں رہنا ہے، قیام کرنا ہے، صرف حج عمرے کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ اب جا کر کے وہیں پر گھر بنا لینا ہے اور رہنا ہے، تو اس کے لیے مدینہ افضل ہے. اسے چاہیے کہ مدینہ جائے، مدینے میں قیام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ حضور کی ہجرت گاہ ہے، حضور کی ہجرت گاہ ہے، اور قرآن کریم کے احکامات کا بڑا حصہ، بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. مدینہ منورہ پہلا اسلامی دارالحکومت بنا، اور حضور نے جب ہجرت کرنی چاہی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے تو مکے سے باہر آنے کے بعد آپ نے مکے کی طرف رخ کیا تھا اور مکے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بلد امین، اے مکہ مکرمہ، میں تجھ کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے. اس کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مکہ مکرمہ جہاں تیرا گھر ہے، آج مجبوری کی حالت میں مجھے چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے. اب روئے زمین پر جو جگہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو، اس جگہ پر میرا رہنا مقدر فرما. تو اللہ پاک نے مدینے کا انتخاب فرمایا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور دونوں جگہوں کی تاثیر بھی الگ الگ ہے. مکہ مکرمہ میں آپ کو جلال دکھے گا، مدینہ منورہ میں جمال دکھے گا. مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. وہاں کے رہنے والے نرم دل، نرم مزاج ہوتے. مدینہ منورہ کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں، حج سے کوئی تعلق نہیں. حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آدمی مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ اور ان جگہوں پر حج کے اعمال و ارکان. طواف کرنا ہے تو بیت اللہ کے ارد گرد ہوگا، سعی کرنا ہے تو صفا مروہ کے درمیان ہوگی، حج کرنا ہے تو 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا ہوگا، 9 تاریخ کو وقوف عرفہ کرنا ہوگا، اور اس کی رات کے گزرنے کے بعد صبح صادق سے طلوع شمس تک، طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ ہے وہ کرنا ہوگا. اس کے بعد مینا آنا ہے، جمرات کی رمی کرنا ہے، حدود حرم میں قربانی کرنا ہے، سر منڈانا ہے. یہ ساری چیزیں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتی. حج کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ جانا پڑے. تو مدینہ منورہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں اعمال و افعال کی ادائیگی کے اعتبار سے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے حج کیا
اور اس نے مدینہ منورہ حاضری نہیں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر نہیں پہنچا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا۔ خود حضور نے فرمایا کہ من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ علماء اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کی تو اس کے حج پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات آپ کی امت پر ہیں، ہم لوگوں پر ہیں، اس کے پیش نظر مدینہ منورہ حاضری نہ دینا یہ محرومی کا سبب ہے، یہ بدبختی اور شقاوت کی بات ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مدینہ منورہ کی حاضری سے انکار کرتا ہو۔ سب کا اتفاق ہے کہ آدمی حج کے لیے گیا تو اسے مدینہ جانا ہے۔ سعودی حکومت نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ ماضی میں تو لوگ اپنی مرضی سے جاتے آتے تھے، جب سعودی حکومت نہیں تھی تو حج کرنے والے اپنی مرضی کے مالک ہوتے تھے کہ مکہ گئے، وہاں حج کر کے واپس آنا چاہے آ جائیں، مدینہ نہ جائیں۔ لیکن سعودی حکومت نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ جو شخص بھی حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچا ہے وہ یا تو حج سے پہلے مدینہ جائے گا یا حج کے بعد مدینہ جائے گا ضرور۔ اور پھر انتظام ایسا کہ 8 دن اس کو مدینہ منورہ کا قیام ملے، 40 نمازیں وہ مدینہ منورہ میں پڑھ لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو شخص حاضری دے اور 40 نمازیں مسجد نبوی میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 پروانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دیتے ہیں، نفاق سے نجات دیتے، شقاوت و بدبختی سے نجات دیتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ حج کرتے ہیں تو کوئی یہ تفریحی سفر نہیں ہے، بلکہ ایک فریضہ حج کی ادائیگی ہے، اور اس فریضہ حج کی ادائیگی کے ساتھ ہم میں سے ہر حج کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ جیسے میدان عرفات میں وقوف کے تعلق سے آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میدان عرفات میں وقوف عرفہ کیا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو وہ محروم ہے۔ اس لیے 100% اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ حج کرنے پر اللہ مغفرت فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ آدمی جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اپنے حج کو اگر مقبول بنانا ہے تو مدینہ منورہ جانا پڑے گا، مدینہ منورہ جانا پڑے گا۔ اس لیے تمام دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاجی مدینہ منورہ حاضری دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص روضے مبارک پر میری قبر پر آ کر کے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کو بذات خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ظاہر بات ہے حضور سلام ہے کیا؟ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سلام کرنے والا جس کو سلام کرتا ہے اس کو دعا دیتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔
اور پھر اس کا جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ دنیا کے کسی مذہب میں اور دنیا کے کسی قوم میں آپس میں ملنے کے وقت جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، اس سے بہتر بات، اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سلام کا جواب دیں تو آپ اندازہ کرو کہ حضور کی طرف سے ہمیں کیا دعا مل رہی ہے۔ حضور دعا دے رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ حضور نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر کے سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کو میں خود سنتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو سلام کرنے والے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں سلام کرنے والے کو دیکھتا ہوں، سلام کرنے والے کو پہچانتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے، ایک وہ ہوتے ہیں جن سے ہماری جان پہچان ہوتی، رشتہ داری ہوتی ہے، تعلق اور دوستی ہوتی، ایسے شخص کو ہم پہچانتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا رشتہ رہا، تعلق رہا، دوستی رہی، جان پہچان رہی، ان کا انتقال ہو گیا، ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہم کو پہچانتے بھی ہیں۔ دنیا میں جن کو پہچانتے تھے قبر پر جا کر سلام کریں تو وہ سلام کا جواب بھی دیتے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ صاحب ایمان ہو تو وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کی قبر پر جا کر سلام کیا اور دنیا میں وہ ہمیں نہیں پہچانتا تھا تو وہ ہمارے سلام کا جواب تو دیتا ہے لیکن ہم کو پہچانتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانتے، اور ظاہر بات ہے پہچان مختلف ہوتی ہے، کسی سے بہت اچھی جان پہچان ہوتی ہے اور کسی سے جان پہچان معمولی ہوتی ہے، کسی سے جان پہچان برائے نام ہوتی ہے۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اور اس کے دل میں اپنے آقا کی جتنی عظمت ہوگی اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا احترام کرتا ہوگا، اتباع سنت کی پابندی کرتا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طرح پہچانتے۔ اور ظاہر بات ہے یہ پہچان ہمیں بنانی پڑے گی، یہ پہچان ہمیں بنانی پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت، سچا عشق ہو، زبانی نہیں۔ آج ہم لوگوں کا جو ہے معاملہ زبانی ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا، لیکن اگر ہم تنہائی میں غور کریں تو اپنے بارے میں ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے اور دنیا والوں سے کتنی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے اور یہ کسوٹی ہے پرکھنے کے لیے
کہ میرا ایمان کتنا ہے. زبانی دعویٰ سب کرتے، لیکن اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی، ہر ادا اچھی لگتی. محبت ہو تو ہر ادا اچھی لگتی ہے. اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں اور حضور جیسا چہرہ نہ ہو وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. جو لوگ سنتوں کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے. حضور نے ہمیں پیمانہ دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس شخص تک، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، بچے، اولاد اور دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس لیے حضور ہمیں پہچانے، اس کے لیے ہمیں پہچان بنانی پڑے گی. دنیا میں پہچان کیسے بنتی ہے؟ آدمی کسی سے ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تحفے تحائف لیتا دیتا ہے، سلام کرتا رہتا ہے، تو محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے بات کرتے ہو، میں تم سے بات کرتا ہوں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے. میرا دنیا سے چلے جانا، پردہ کر لینا، تمہاری نگاہوں سے چھپ جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. کہ تم جب اچھے اعمال کرو گے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر کے مجھے خوشی ہوگی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور تم گناہوں میں مبتلا ہوگے، تمہارے اعمال اور گناہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. تو دنیا میں میرا رہنا بھی، تمہاری نگاہوں میں ہونا بھی خیر ہے، اور نگاہوں سے چھپ جانا بھی خیر ہے. خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو اللہ نے چنا تھا پوری دنیا کے انسانوں میں سے، جن کو منتخب کیا تھا اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اپنے محبوب کی معیت، اپنے محبوب کا ساتھ دینے کے لیے. جن لوگوں کو اللہ نے چنا تھا وہ پوری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ تھے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. اللہ نے ان کو چنا تھا. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا ہو، وہ صحابی ہے. اور پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم جیسے کروڑوں آدمی مل کر کے کسی اللہ کے ایک ولی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور دنیا بھر کے اولیاء کرام مل کر کے کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام مل کر کے حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تقسیم ہے، یہ ترتیب ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے. تو خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے اور لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. خوش نصیب لوگ.
جب لوگوں میں وہ بات نہیں رہی جو صحابہ میں تھی، وہ محبت، وہ احترام، وہ عظمت جو صحابہ کو اللہ پاک نے عطا کی تھی، جب وہ چیز جن میں نہیں رہی، اللہ نے ان کو پیچھے رکھا، ان میں ہم لوگ ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صحابی کا اتنا بلند تر مقام ہے کہ ہم اس کی بلندی قامت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو چنا تھا اپنے نبی کی زیارت کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ آج ہماری نگاہوں سے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم میں سے بھی وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ کیوں کہ شیطان میری شکل و شباہت بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اللہ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی، اس لیے جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ تو وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ چلو اپنی جاگتی آنکھوں سے اگر اپنے آقا کو نہیں دیکھا تو کم سے کم سوتے ہوئے خواب میں تو اپنے آقا کو دیکھ لیا، وہ بھی خوش نصیب۔ لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی بننے کے لیے آپ کی مجلس میں زندگی میں شرکت کی ہو، آپ کو دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے آپ کی بات سنی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حضور کے زمانے میں تھے، لیکن اپنی بوڑھی بیمار ماں کی خدمت کی وجہ سے ایمان قبول کرنے کے بعد بھی آ کر آپ سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، تو وہ صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعی ہیں۔ لیکن حضور سے اتنی محبت تھی، حضور سے اتنی محبت تھی کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر جیسے صحابی کو کہ عمر اگر اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہوگی تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ کس سے کہہ رہے؟ حضرت عمر سے کہہ رہے۔ اور حضرت عمر کون؟ حضور کی مراد۔ تمام صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کے مرید تھے، حضور کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر حضور کی مراد تھے۔ مرید اور مراد کا جو فرق ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ جو اپنی مرضی سے آ کر کے ایمان قبول کر رہا ہے وہ مرید ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا۔ مکے میں جب مکے کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تو حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے چن لے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب و عمر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا، اور یہ دونوں جو تھے مکے میں دونوں کی چلتی تھی۔ ایک تو ابو جہل تھا، سیاسی طور پر پورے مکے میں اس کی چلتی تھی، اور ایک حضرت عمر تھے کہ طاقت و قوت کے اعتبار سے، جس کو آج کی زبان میں ہم بولیں گے بھائی گیری، دادا گیری، جن سے پورا مکہ ڈرتا تھا وہ حضرت عمر تھے۔ تو حضور نے دعا کی تھی
حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. پہلا نام عمر کا لیے تھے، ان کے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے حضرت عمر کو چڑھایا اور جوش دلایا کہ یہ روز روز کی تک تک ہے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، دن رات محمد کے بارے میں پورا مکہ پریشان ہے، تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے. حضرت عمر کو جو ہے جوش دلایا، یہ گھر سے ننگی تلوار لے کر کے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستے میں ایک صحابی ملے جو ایمان قبول کر چکے تھے لیکن اپنا ایمان لوگوں سے چھپا کر کے رکھا تھا. انہوں نے حضرت عمر کے تیور دیکھے اور ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے خاتم بدہن نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ صحابی کہتے میرے اندر طاقت نہیں تھی عمر کو روکنے کی، میں عمر کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے تو روکنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تم محمد کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو. بولے کیوں؟ بولے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے راستہ بدل دیا. اب حضور کے در دولت کی طرف جانے کے بجائے وہ حضرت بہن بہنوئی کے گھر کی طرف چلے. جب وہاں گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی سے اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے قرآن شریف سیکھ رہے تھے. بہنوں نے پوچھا کون؟ باہر سے انہوں نے جواب دیا کہ عمر. اب بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے، اس لیے کہ یہ بھی اپنا ایمان چھپا کر کے رکھے تھے، کسی کو بتایا نہیں تھا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے. اب وہ پریشان ہو گئے کیا کریں. تو انہوں نے وہ صحابی جو ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے ان کو چھپا دیا اور قرآن کریم کے جو اوراق تھے اسے تنور میں ڈال دیا. اس کے بعد دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے بہنوئی کا گریبان پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ خونا خون کر دیا. بہن پیٹ میں چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی مارا اور ایسا مارا کہ ان کو بھی جسم سے خون بہنے لگا. بہن کو جوش آ گیا، عمر کی بہن تھی نا، جوش آ گیا. کہنے لگے کہ ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے، کیا کرنے کا ہے کر لے. جب یہ جواب ملا تو عمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور جب اس حالت میں دیکھا کہ بہن خونا خون ہو چکی ہے تو ظاہر بات ہے بھائی کا دل پسیجا. پوچھا کہ میں دروازے پر تھا، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے. کہا کہ مجھے دکھاؤ. کہا کہ تم مشرک ہو اور باطنی طور پر تم ناپاک اور نجس ہو. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تم جیسے ناپاک آدمی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر چونک گئے. کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ تم کو وضو کرنا ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں. وضو کیا اور تنور میں سے جو ٹھنڈا تھا اوراق نکال کر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا
حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ ان اوراق میں تھی. حضرت عمر نے دیکھا، زبان عربی تھی، انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰہٰ، ہم نے قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا کہ آپ شقی اور بدبخت ہو جائیں. ہم نے تو قرآن کریم اس لیے اتارا ہے کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرے. الا تذکرۃ لمن یخشی. حضرت عمر نے پڑھا اور جیسے جیسے آگے پڑھتے جا رہے تھے قرآن کریم دل میں اترتا جا رہا تھا. کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو. جب بہن اور بہنوں نے ان کی کیفیت بدلی ہوئی دیکھی تو لے کر کے چلے اور وہاں پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے والے لوگوں کے ساتھ نظر بندی کے اوقات گزار رہے. یعنی مکے والوں سے چھپ کر کے جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے ان کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہو رہا تھا، جس کو دار ارقم کہتے. اب ان لوگوں کو حضرت عمر کو لے کر کے چلے اور اس گھر پر پہنچے جہاں حضور تھے. اب وہاں جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی. اب ظاہر بات ہے کہ گھر میں جو لوگ چھپ کر ہیں اگر دروازے پر دستک ہو تو سب چونک جائیں گے کہ کون آیا. حضرت حمزہ آئے، دروازے کی دراز میں سے چیر میں سے دیکھا تو دیکھا کہ عمر کھڑے اور ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی تلوار ہے. حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی. تو حضور نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عمر دروازے پر ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. نیک ارادے سے آیا ہوگا تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا. اس لیے کہ حضور سے زیادہ بہادر اور حضور سے زیادہ جری اور باہمت پوری دنیا انسانیت میں کوئی نہیں. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضرت حمزہ بھی بہت جری اور بہادر تھے، لیکن حضرت عمر کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی ہے. دروازہ کھول کر کے ہٹ گئے. حضور آگے بڑھے اور عمر نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا حضور نے گریبان پکڑ لیا اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول رضاکار بننے کے لیے آیا. اب جن لوگوں نے حضرت عمر کو جوش بھر کر کے حضور کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ اب خبر آئے گی کہ عمر نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں رضاکار بننے کے لیے آیا ہوں تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے فرط جوش سے کہا تھا اللہ اکبر. ہم لوگ کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو صحابہ نے بلند آواز سے ایک ساتھ کہا اللہ اکبر. یہ آواز وہاں تک پہنچ گئی جہاں لوگ انتظار میں بیٹھے تھے. آواز پہنچی، وہ لوگ سمجھے کہ معاملہ الٹا ہو گیا اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر مارے گئے، قتل کرنے گئے تھے، شاید قتل ہو گئے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا، نماز فرض ہو چکی تھی، نماز کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا نماز اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی. حالانکہ یہی نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن حضور کے اخلاق کہ جب کوئی شخص اپنے کیے کرائے پر، اپنے ماضی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے
تو پھر اس کو تانا نہیں دیا جاتا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ عمر تو نہیں پڑھنے دیتا تھا، حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں جاتا ہوں آگے، آپ آئیے، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اسی لیے تاریخ نے حضرت عمر کو خطاب دیا ہے، کریڈٹ دیا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے جس نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا دروازہ کھولا وہ حضرت عمر ہے. وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ عَلَانِيَةً عمر، حضرت عمر نے آ کر کے کعبے کے صحن میں مطاف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ اسلام قبول کر لیا ہوں، جس کی ہمت ہو وہ آ کر کے مقابلہ کرے. کوئی نہیں آگے بڑھا. اور جب ہجرت کرنی تھی، مکے سے مدینہ جانا تھا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رات کے اندھیرے میں نکلے تھے، اور جو بھی جاتا تھا خاموشی سے اندھیرے میں نکلتا تھا کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے. لیکن حضرت عمر کو جانا تھا، آئے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا مدینہ جا رہا ہوں اپنے آقا کے قدموں میں، جو اپنی بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آ کر میرا راستہ روکے. اول من ہاجر علانیۃ عمر، جس نے علل اعلان ہجرت کی سب سے پہلے وہ حضرت عمر. تو حضرت عمر کو حضور نے مانگا تھا، حضور کی مراد ہے، اور حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر اویس قرنی سے ملاقات ہوگی تو اپنی مغفرت کی دعا کروانا. حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں جب حج کیا اور مینا کے میدان میں پہنچے تو تمام حاجیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. باقی لوگ بیٹھے رہے. تو اویس قرنی کا جس قبیلے سے تعلق تھا فرمایا کہ اس قبیلے کے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں. تو لوگ کھڑے ہو گئے. جب لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کی فلاں شاخ کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہے باقی بیٹھ جائیں. تو وہ لوگ کھڑے رہے باقی سب بیٹھ گئے. پھر پوچھا کہ تم میں کرن کا رہنے والا جو کرن کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہے باقی بیٹھ جائیں. تو جو لوگ کرن کے تھے وہ کھڑے رہے باقی سب بیٹھ گئے. تو جو لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اویس کو پہچانتا ہو؟ تو ایک شخص کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ بولے وہ میرا بھتیجا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ بولے وہ اونٹ چرانے کے لیے عرفات گیا ہوا ہے. اب حضرت عمر اور ساتھ میں حضرت علی دونوں مکے سے نکلے عرفات جانے کے لیے. وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے اونٹ چر رہے ہیں. نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اونٹ چر رہے ہیں. یہ لوگ وہاں گئے، رکے رہے. جب اس نے نماز مکمل کی سلام پھیرا تو انہوں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے پوچھا کہ تم اویس ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں اویس ہوں. کہا کہ تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دو. تو اویس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، یہ علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے دعا کریں ہماری مغفرت کے لیے، چہ جائے کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اگر اویس قرنی سے ملاقات ہوگی تو اپنی مغفرت کی دعا کروانا، اس لیے ہم تم سے اپنی مغفرت کی دعا کروا رہے.
تو حضرت عمر جو ہے حضور کی مراد تھے. حضور نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. آپ کا دارالہجرت ہے. آپ نے اپنی زندگی کے بقیہ 10 سال وہاں گزارے اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے اور آپ قیامت تک وہاں آرام فرمائے. تو یہ جتنے صحابہ تھے یہ مرید تھے اور خوش قسمت تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تھا. لیکن علماء کا یہ بھی اتفاق ہے کہ آج جب ہمارے آقا ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اپنی قبروں میں آرام فرما ہے، جو شخص ان کی قبروں پر جا کر کے سلام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت نہیں کی، لیکن قبر مبارک پر پہنچ کر کے جو سلام پیش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ میری روح کو متوجہ کر دیتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ہمارے چہرے پر حضور کی نظر پڑتی ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے تو ہم کو دیکھ لیا نا. ان لوگوں کے مقابلے میں جو مدینہ منورہ نہیں گئے، جو قبر مبارک پر نہیں پہنچے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ حاضری دی، قبر مبارک پر پہنچے، صلاۃ و سلام پیش کیا، حضور نے ان کو دیکھا ہے. اور نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بری نظر ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اس کو نظر لگ گئی، وہ بری نظر ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے جو چیز بری ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے. حضور کی نظر سے اچھی نظر کس کی ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اچھی نظر کس کی ہوگی؟ اس لیے جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو اللہ کی عطا و بخشش پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم وہاں پہنچے. ہم نے اپنے آقا کے رخ انور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے تو ہمارے چہرے کو دیکھ لیا نا. اور جیسے بری نظر لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اچھی نظر لگنے سے آدمی اچھا بھی ہو جاتا ہے. اور دو طرح کا انقلاب ہوتا ہے، ظاہری بیماری سے بھی آدمی نجات پا لیتا ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا کرتے. اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری کوئی معمولی عمل نہیں ہے، حج کے قبول ہونے کی علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے جس کے میں نے تلاوت کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور پھر وہ آپ کے سامنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں، ان کی مغفرت کی دعا کر دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائے گا. جب کوئی شخص قبر مبارک پر جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے اور 3 دن کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. اور یہ 3 دن اس لیے لگے کہ حضور کی نماز جنازہ کسی نے پڑھائی نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا تو مجھے غسل کفن دینے کے بعد اکیلا چھوڑ دینا، فرشتے آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھیں گے.
اس کے بعد پھر تم لوگ اکیلے اکیلے آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھنا، جماعت نہیں۔ تو لوگ نماز پڑھتے رہے اور 3 دن 3 رات تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حضور کی تدفین ہوئی۔ تدفین کے بعد ایک دیہاتی آیا، ایک دیہات سے آیا شخص، 3 دن کے بعد آیا، تدفین ہو چکی، قبر مبارک کے پاس آ کر کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا ہو اور وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے سامنے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گنہگار ہوں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی اور اس کے بعد ایک صحابی تھے، ان کی آنکھ لگی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اس بدو دیہاتی کو کہہ دو کہ میں نے اس کے لیے دعا کی، مغفرت کی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ وہ دیہاتی جو آیا تھا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے کچھ اشعار کہے تھے جو آج بھی روضہ مبارک کی ستونوں پر لکھے ہوئے کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم انت الشفیع التي ترجى شفاعتهم على الصراط ما اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ما جرى القلم۔ اس نے یہ 4 شعر حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہے تھے کہ اے ان لوگوں میں سے جو زمین میں دفن کیے گئے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دفن ہونے سے زمین پر جتنے ٹیلے اور جتنے پہاڑ ہیں سب خوشبو سے مہکنے لگ گئے، میری جان آپ پر قربان۔ ایسی قبر کے لیے جس میں آپ مدفون ہیں، آپ ساکن ہیں، اور اس قبر کے اندر پاک دامنی ہے، اس قبر کے اندر سخاوت اور کرم ہے، اور آپ ایسے سفارش کرنے والے ہیں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ جب لوگوں کے قدم پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے اور میں آپ کو اور آپ کے ساتھ 2 ساتھیوں کو ابو بکر و عمر کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا، میری طرف سے تم پر سلام ہو جب تک دنیا میں قلم چلتا رہے۔ حضور نے فرمایا اس کو خوشخبری دے دو۔ اب یہ لوگ نکلے، بہت تلاش کیا لیکن وہ دیہاتی ملا نہیں۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری حج کی قبولیت کی دلیل ہے، مغفرت کا سامان ہے، اپنی سعادت اور نیک بختی ہے کہ جب ہم قبر مبارک پر جاتے ہیں تو ہمارے آقا ہم کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ہمارے چہرے پر پڑتی ہے، ہمارا سلام سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ صرف میری زیارت کے لیے سفر کرے اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا، گواہ بن کر اس کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اس لیے علماء زندگی میں ایک سفر یا ایک سے زائد سفر صرف حضور کی زیارت کے لیے کرتے، عمرہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، صرف مدینہ اس لیے جاتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے، قبر مبارک پر حاضری ہو جائے
تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو اور حضور ہمارے حق میں گواہی بھی دے۔ ایک سفر ایسا بھی کرنا چاہیے کہ نہ حج کرنا ہے نہ عمرہ کرنا ہے، نیت صرف روزہ مبارک پر حاضری اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کی، اور یہ ہو جانے کے بعد مکہ جا کر عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مقصد حضور کی قبر مبارک پر حاضری ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ، حضور نے فرمایا تھا کہ اے بلد امین، میں تجھ کو کبھی نہیں چھوڑتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، مکہ مجھے بہت محبوب تھا، اب مجھے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو میرے لیے اس جگہ رہنا مقدر فرما جو جگہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچایا، اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ مدینہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی پسند ہے۔ اس لیے حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ جانا چاہیے۔ اگر اپنے اختیار میں ہو تو حج کے بعد مدینہ جانا چاہیے، حج کر لے، پھر حج کی قبولیت کے لیے ہم مدینہ منورہ جائیں۔ اگر سفر اپنے اختیار میں ہو تو ایسا سفر بنائیں۔ مدینہ منورہ کے 300 مقامات ایسے ہیں جو جن کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ جب حج کا ہم نے ارادہ کیا ہے، آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، جان پہچان ایسے بنے گی۔ میں نے کہا نا کہ حضور سے ہمیں جان پہچان کروانی ہے، اور اچھی جان پہچان ہو اس کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص میری قبر پر آ کر سلام پیش کرتا ہے میں اس کا سلام خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے فرشتے لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں نام کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام اور آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا، جس دن سے یہ کام شروع کرے گا اس دن سے اس کا نام حضور کے پاس پہنچنا شروع ہو جائے گا، اور جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا نام تو پہلے سے پہنچ چکا ہوگا۔ ہم جب جائیں گے تو ہمارے آقا ہمیں پہچان لے گے اور ہمارے آنے سے خوشی ہوگی، ہمارے آنے سے ہمارے آقا کو خوشی ہوگی۔ اس لیے اب جب جانا ہے تو چہرہ لے کر کے حضور کی قبر مبارک پر جائیں، اس لیے کہ حضور ہم کو دیکھیں گے، اور جب اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ہمارے آقا کو کتنی مایوسی ہوگی۔ اس لیے کہ داڑھی آپ کی سنت ہے، اگر داڑھی مردوں کے چہرے پر اچھی نہیں لگتی تو حضور اپنے محبوب کے چہرے پر داڑھی نہیں دیتے۔ یہ مردوں کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے مغرب والوں کی اتباع اور پیروی شروع کر دی۔ وہ عورتوں کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہیں، ہم نے بھی عورتوں کی طرح چہرہ بنانا شروع کر دیا۔ روزانہ ہم چہرہ بنا کر کے داڑھی کو یہ کہتے ہیں کہ میں عورت ہوں، دوسرے دن داڑھی باہر آ کے بولتی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو عورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم کسی اور کی اتباع اور پیروی کرنے لگے، جبکہ ہمیں اپنے آقا کی نقل کرنی چاہیے تھی، اپنے آقا کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج،
پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے مغرب کی اتباع کی، یہود و نصارہ کی اتباع کی. ہماری تباہی و بربادی کے لیے یہی ایک عمل کافی ہے. کتنی بڑی بات سمیٹ کر کے علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. روز سورج جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. اس لیے محبت کا پیمانہ، معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی. وہ جیسے بات کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بات کریں. اس کی ہر ادا، ہر عادت آدمی دیکھتا ہے، نوٹ کرتا ہے، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر محبت ہوئی ہوگی تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. کسی سے اگر محبت ہوئی ہوگی تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آج تک ہم لوگوں کو کسی سے سچی محبت نہیں ہوئی، اور جس کو ہم لوگ محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہے، ہوس ہے. ہوس کا نام ہم لوگوں نے محبت رکھ لیا. اس لیے جب جانا ہے تو آج سے جان پہچان ہو جائے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. علماء سے پوچھا گیا کہ کثرت کس کو کہیں گے؟ تو فرمایا کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو نا. 300 مرتبہ روزانہ کم سے کم درود پاک پڑھیں گے تو یہ کثرت میں پڑھنے میں شمار ہوگا اور جان پہچان ہو جائے گی بہت اچھی. اور جب آپ پہنچو گے ایک عجیب کیفیت ہوگی آپ کی جس کو نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا. جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے لگے تو پھر ذوق اور شوق کی کیفیت ہونا چاہیے. آدمی نعت کے اشعار پڑھتا رہے تاکہ محبت جوش مارے، درود پاک پڑھتا رہے تاکہ جانے سے پہلے فرشتے ہمارا درود پہنچا دیں. اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو جا کر کے اپنے کمرے پر اپنا سامان وامان رکھ کر کے ہم غسل کریں. اپنے کپڑوں میں سے جو نیا کپڑا ہو وہ پہنے، یا نیا نہ ہو تو جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ پہنے، بہترین خوشبو لگائیں. اور اس حالت میں ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف چلے کہ ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ مسجد نبوی کی طرف جائیں. مسجد میں جانے کے بعد فرض نمازوں کا وقت نہ ہو تو ریاض الجنہ جانے کی کوشش کریں، اور وہاں جا کر کے اگر وہاں پہنچنا نہ ہو سکے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، انتظار کریں اور ریاض الجنہ میں پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کریں کہ اللہ اس قابل تو نہیں تھا کہ یہاں تک آتا، آپ کا کرم تھا، آپ نے بلا لیا. اب جب جیتے جی آپ نے جنت میں پہنچا دیا ہے تو مرنے کے بعد جنت سے محروم نہ کرنا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک زمین کا یہ پورا ٹکڑا اٹھا کر کے جنت میں منتقل فرما دے گی. تو ریاض الجنہ میں پہنچنا گویا جیتے جی آدمی جنت میں پہنچ گیا. اور پھر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے. اللہ کا حق مقدم ہے. ہم نے مکہ مکرمہ حاضری دی، حج کیا، ہم نے کوشش کی کہ اللہ کا حق ادا کریں. اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں تاکہ اپنے نبی کا حق ادا کر سکے. وہ تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. روضہ مبارک پر جائیں،
استحزار کے ساتھ کہ اب میں جا کر کے سلام کروں گا تو حضور مجھے دیکھیں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے، میرے سلام کو اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی زبان مبارک سے میرے سلام کا جواب عطا کریں گے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم کو نہیں سنائی دیتا۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ روضہ مبارک پر جا کر کے انہوں نے سلام کیا تو روضہ مبارک سے جواب آیا، انہوں نے بھی سنا اور جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا۔ عجیب و غریب واقعات لوگوں کے، آپ نے پڑھا نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، عجیب و غریب واقعات۔ سادات میں سے ایک صاحب تھے، وہ حج کے لیے جاتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، روضہ مبارک پر جاتے تھے، السلام علیکم یا سیدی، کہ میرے سردار، میرے آقا، آپ پر سلام ہو، تو قبر مبارک سے آواز آتی کہ وعلیکم السلام یا بنیا، میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ لوگ سنتے تھے، اور پھر جب ان کی مدینے سے اپنے وطن واپسی ہونے لگتی تھی تو وہ روضہ مبارک پر جا کر کے کہتے تھے کہ سیدی می روم چے فرمائی، کہ میرے آقا میں گھر جا رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ تو قبر مبارک سے جواب آتی تھی بسلامت روی و بازائی، کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ پھر آنا۔ تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ 1 سال کی زندگی مجھے اور مل گئی ہے، میں پھر اگلے سال حج پر آؤں گا، آقا نے بلا لیا ہے۔ وہ آتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، کہیں تو جا کر کے ختم ہوتا۔ جب آخری سفر تھا، روضہ مبارک پر گئے اور جا کر کے صلاۃ و سلام پیش کیا اور اجازت مانگی کہ سیدی می روم چے فرمائی، کہ میرے آقا میں جا رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آیا، انتظار میں کھڑے رہے۔ پھر سلام پیش کیا اور پھر کہا کہ سیدی می روم چے فرمائی، کہ میرے آقا میں جا رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ سلام پیش کیا اور اجازت مانگی تو جواب آیا کہ بسلامت روی، بسلامت روی، کہ اب سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ بس یہ آخری سفر ہے اور اس کے بعد اب حاضری نہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، حضور جب جواب دیتے ہیں تو ان کو سنائی بھی دیتا ہے۔ اور جب تک ہم مدینہ منورہ میں رہیں، ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں ہو، اور کوشش کریں کہ ہر سلام کے، ہر نماز کے بعد اپنے آقا کے در دولت پر پہنچ کر کے سلام کر کے اپنے کمرے پر واپس آئیں۔ اور اگر ہجوم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے ہم نہ جا سکیں تو جہاں ہیں مسجد نبوی میں، واپسی سے پہلے وہیں رک کر کے قبر مبارک کی طرف رک کر کے سلام کریں، پھر جائیں، فرشتے ہمارا سلام وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ معمول رہنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے قیام میں اس بات کی کوشش کریں کہ مدینے کی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کریں جس سے اس کی تخفیف ہوتی ہو، اس کا ہلکا پن ظاہر ہوتا ہو، ورنہ حضور کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ مدینہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اسے مسکن اور مہجر قرار دیا کہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، اور حضور کی قبر مبارک ہے، حضور کا گھر رہا اور قیامت تک آپ اسی جگہ آرام کرتے رہیں گے۔ اس لیے مدینہ اور اہل مدینہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے کچھ ہو بھی جائے، برداشت کر لینے کا کوئی جواب نہیں۔ اور کس کے لیے برداشت کرنے کا؟
اپنے آقا کے لیے. وہاں کی کسی چیز کے بارے میں تقابل نہ کریں کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہے، یہاں ایسا ہے. بعض لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ جو ہے تقابل کرنے لگتے ہیں. ایک صاحب تھے، حج کے لیے پہنچے، مدینہ منورہ آئے، قبر مبارک پر پہنچ کر کے انہوں نے سلام پیش کیا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ اللہ میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، انتظام ہو جائے. مدینے کے ایک شیخ کے خواب میں حضور آئے اور حکم دیا کہ فلاں شخص ہمارا مہمان ہے، اس کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرو. اب اس سے بڑی سعادت کی بات کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے اس کو یہ کہا ہو کہ میرا فلاں شخص میرا مہمان ہے، تم اس کے لیے انتظام کرو، خدمت کرو. تو وہ تو چاروں ہاتھ پیر سے تیار تھے. انہوں نے اچھا گھر اور پھر اس کے بعد خادم ودیم اور کھانے پینے کا سارا انتظام کیا. وہ وہاں رہتے رہے اور برسوں رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے وطن کے لوگ حج کے لیے آئے، اور حج کے لیے آئے تو مدینہ منورہ بھی آئے، اور مدینہ آئے تو ان سے ملاقات ہوئی. جب اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی، تو بات میں ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ ہمارے یہاں کا دہی کتنا اچھا ہوتا تھا، مدینے میں ایسا دہی نہیں ملتا. بات آئی گئی ہو گئی. رات میں سوئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. حضور بہت غضبناک اور بہت ناراض تھے. کہنے لگے جب تیرے یہاں دہی مدینے سے اچھا ہوتا تھا، میرے مدینے سے اچھا ہوتا تھا، تو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنے گھر. آنکھ کھلی، پریشان ہو گئے، کیا کرے. علماء کے پاس گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور ایسا ایسا ہو گیا، اب میں کیا کروں. علماء نے کہا کہ مدینہ چھوڑو اور گھر جاؤ. اگر تم نے حضور کی بات نہیں مانی تو تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا. ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی، وہ شخص جس نے انتظام کیا تھا وہ آ گیا، اڑاؤ سامان. تو مدینے میں قیام کے دوران تکلیف ہو سکتی ہے، اہل مدینہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. کھانے پینے کے جو بھی سامان ہو اپنی مرضی کے خلاف بھی، طبیعت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. خاموش رہنے کا. زندگی بھر تو وہاں رہنا نہیں، ایسا کہاں ہمارا نصیب. 8-10 دن رہنا ہے، جس حال میں بھی رہیں یہ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے. اس لیے وہاں رہ کر کے مدینے کا احترام، مدینے والوں کا احترام دل کے ساتھ کریں. اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روضہ مبارک پر ہماری حاضری ہوتی رہے. جیسے یہاں دنیا میں جن لوگوں سے ہمیں تعلق ہوتا ہے، کوئی کام نہیں بھی ہوتا تو ہم جاتے ہیں نا. اب جاؤ تو پوچھتے کچھ کام ہے، بولے نہیں بس ایسے ہی آیا تھا، ملنے کے لیے آیا تھا، سلام کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی کام نہیں. ہم کو تو کام ہے نا، ہم کو تو کام ہے. ہم کو حضور کی شفاعت چاہیے، حضور کی دعا چاہیے. اس لیے روضہ مبارک پر حاضری کا اہتمام، اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں کے رہنے والوں کی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.